केड़ा गड़ियां जासू मदद न ले लेता रे नेड़े ना नहीं लेने सही है एक जूम ही तो ले लेते जूम ही लेते हैं ना बस इसको टोटल जूम नहीं होते जुड़े रहो कि ओटक पड़ो आगे
تقریر کرنے مدرسے زمخلون زادہ حضرت قائد جمعیت با اجازت فرمائی اور دعوت زیارت ہو گئے درود شریف شریف ہوئے جدو رحمتنا نازلے گی یو قسم دا مسافر دلاس لگول دا قدر لرنا دزرنینا ظاہر گئے محبت ہو گئے عدد ہو گئے جدانوں حقانیہ روشن نون دے عدد سرون دانوں لائے عظمت خاص سے جو سو پر حضرت تشریف فرمائی مدرود شریف لولے اور اپنا دیو آرے تقیدے اخبر اشتر کے ورطہ نیلے گئے انشاءاللہ دے حضرت کا نظر بتا سو لگی دا دعاگانی منصب دیگی و بیا تفسا لجاتت سر درخواست کن روانوں حقانیانوں جدا اقبل حقانیت بزایا ہوئے زمان اگر استاد محترم میں جاتا پھر رہا منگا قتل زمان عدد احترام میں کو منگا او روحانی اولاد جو بچیو مندوب رمان راسنن یو نمونہ پیش کو جے بالکل زمان ٹکتا دا خبر و منائے تو انشاءاللہ بس درود شریف لے سمر زیاد درود شریف بیجتا ہوئے بدیدو خوشحالی کی اور انشاءاللہ جزو تعلم نگالا استاذو انشاءاللہ دخیر و برکت وقت اللہ تعالیٰ دے تفشاد آباد دے و دارون در نعمتا و دارون در عذاب جاتت خوشحال دے جید قاری صدر دعوت اور پہنچائی کا اسٹیج تراشی بکر علی کی تلاوت کلام پاک پیش کیا گئی لفظ باضابطہ پروگرام انشاءاللہ شروع کی گئی اور محتمل صاحب کو مختلف افتخاریہ پیش کی گئی ختم ہوئے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ آج حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صلی اللہ حسین الحدیث کے جانشین اور صاحبزادے دارالعلوم میں رونق افروز ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوش اور مسرت۔ حضرت شیخ حضرت والد ماجد سے اور دارالعلوم سے بے انتہا تھا، خط و کتابت جاری رہتی تھی، اور بدقسمتی سے ان کا دورہ مسرت کی طرف نہیں ہو سکا تھا، اور پنڈی تک تشریف لائے تو ہم سب وہاں حاضر ہوتے تھے حضرت شیخ کی خدمت میں، اور ان کی دعائیں مدینہ منور سے بے شمار خطوط جمع ہے ہمارے پاس، پھر وہ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا اس آخری دور میں، جس میں ان کے فیضات اور علوم کی اشاعت ہوئی، اور دنیا بھر میں افریقہ اور یورپ اور مغرب سینکڑوں زبانوں میں ان کے کتابوں کے ترجمے ہوئے، اور ہر مسجد میں تقریباً ہر روز ان کے فیضات اور ملفوظات اور ان کے فضائل اعمال سنائے جاتے ہیں۔ یہ پورے عالم میں تبلیغ کا جو فیض ہے، اس کا علمی سرچشمہ اور روحانی سرچشمہ حضرت شیخ کا ذات تھی۔ تو ہمیں افسوس رہا تھا کہ حضرت کو یہاں آنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن آج ہماری اس قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کے جانشین کو یہاں تشریف لانے کا موقع دیا۔ میں نے درخواست کی تھی، بڑے مشکلات سے ویزا بھی نہیں ملتا ہے، اور پھر بہت ملک بھر سے پروگرام ہے، لیکن حضرت شیخ کی خدمت میں کل بھی حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، مولانا عزیز الرحمان صاحب دعوت برکاتہ نے کہ سارے پروگرام چھوڑ کر حضرت شیخ پکوڑا حضرت جانے پر تیار ہو گئے۔ الحمدللہ یہ دارالعلوم حضرت خان سکن دارالعلوم دیوبند اور مظہر العلوم کا فیض ہے، اور اسی دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ نے دیوبند بنا دیا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب جب بھی آتے تھے تو وہ لکھتے تھے کہ یہ دیوبند ثانی بن گیا، بلکہ ایک میں لکھا تھا کہ عین دارالعلوم دیوبند بن گیا۔ کہ اللہ کی شان ہے، حضرت کے یہاں ایک سلسلہ اللہ کو منظور تھا۔ میرے والد ماجد حضرت شیخ العزیز مولانا عبدالحق صاحب حضرت مدنی احمد رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے، اور فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ان اکابر نے ان کو مجبور کیا، اور تقسیم ہند تک وہاں کتابیں پڑھا دیتے۔ وہی فیض اللہ کو یہاں منظور تھا، ہندوستان سے جانا بند ہو گیا تو یہاں وہ طلبہ آ گئے حضرت شیخ کے ساتھ دیوبند میں پڑھنے والے 8-10 طلبہ، انہوں نے حضرت کو مجبور کیا کہ ہمیں اسباق شروع کرا دیں۔ خیال یہ میرا مہینہ 2 کے بعد راستے بند کھل جائیں گے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ دیوبند ثانی اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا، افغانستان یہ سارا
کی دعاؤں کا اور فیضات کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ بھی شاید ضرور معلوم ہوگا کہ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ وہ شاید اسماعیل شہید کا جہاد یہی سے شروع ہوا۔ اکوڑا خٹک میں کئی جنگ لڑی گئی جہاں اس وقت دارالعلوم ہے اور اس کے آس پاس یہی وہ میدان کارزار تھا، اور اس میں بے شمار شہداء کے قبور اپنی جگہ جگہ ہیں۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ 500 سال بعد ایک باضابطہ جہاد تھا، 500 سال باضابطہ کہ دعوت بھی ہو، جزیہ بھی ہو، اور پھر تو وہ ساری شرائط پورے کرنے کے بعد سید احمد شہید نے یہاں سکھوں پر حملہ کیا۔ یہ شروع یہاں سے ہوا جہاد، اور اب بھی آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو، مجھے بھی بدقسمت یہ بہت عرصے بعد معلوم ہو گیا کہ حضرت سید الطائفہ حاجی رضا اللہ مہاجر مکی کے دادا پیر حضرت شاہ عبدالرحیم بلائے تھے، ان کا مزار بھی یہی ہے۔ اکوڑا خٹک کہ دریائے کابل سے پار ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تھا، سید صاحب رحمہ اللہ اور شاید من شہید۔ تو حضرت شیخ عبدالرحیم بلائے جن کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے تھے کہ ان سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، ایسا بڑا مقام وہ یہی اکوڑا خٹک سے 15-20 منٹ کے مسافت پر ایک میدان میں وہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور شاید من شہید اور سب اکابر نے ان کو 20-25 شہداء کو ایک ہی گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیا۔ تجہیز تصویر کچھ بھی نہیں، ان کی سر بھی کمبختوں نے کاٹ دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ وہ 40 افراد ایک قبر میں ہیں۔ پھر جگہ جگہ یہ شہادت کا خون پھر افغانستان کے شکل میں رنگ لایا، اور وہی شہداء کا خون دارالعلوم حقانیہ کے ذریعہ روس کو شکست دینے کا ذریعہ بنا ہے۔ اس دارالعلوم کے ہزاروں فضلاء، علماء اور قائدین اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں، اور بالآخر ان کے قربانیوں سے اللہ نے سویٹ یونین، تو اس کے جلال الدین حقانی، مولانا یونس خالص، یہ بڑے بڑے عمائدین جو جہاد کے ہیں، وہ حضرت شیخ العزیز صاحب کے اس زمانے کے شاگرد ہیں۔ پھر ساری تحریک اس وقت جو امریکہ کے خلاف چل رہی ہے طالبان کے شکل میں افغانستان میں، وہ سارے طالبان ان کی قیادت 95% دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء ہیں۔ الحمدللہ دنیا کی 200 پرکار طاقتیں اس دارالعلوم کے فیض یافتگان کے ذریعے اللہ نے ذلیل کر دی۔ اب امریکہ بھی الحمدللہ شکست طاقت بھاگ رہا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان شہداء کا خون ہے۔ وہ ہزار سید احمد شہید شاید من شہید کہ وہ وزارت بالاکوٹ میں شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے خون کو یہاں اتنا آبیاری کی اس کی، اور وہ اس شکل میں ظاہر ہوا انشاءاللہ۔ تو جس طرح دارالعلوم دارالعلوم سے اللہ نے بڑے سامراج کو ذلیل